پھر اس کے بعد اس نے ایک اور حربہ استعمال کیا کہ یہ جو دولت ہے جس پر تمہیں بڑا ناز ہے، غرور ہے اور بڑی عیش کی زندگی گزار رہے ہو، یہ بھی تو میری دی ہوئی ہے. اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرو گے تو یہ دولت کا تمہیں کوئی حصہ نہیں ملے گا. یہ بڑا خطرناک وار ہوتا ہے. اچھا اماں جان، نبوت کا انکار کروں اس دولت کے لیے؟ یہ نہیں ہو سکتا. بنے ہو محبان رسول، اور دیکھو اپنی سیرت و کردار کو بھی کہ کیسی سیرت، کہاں کا کردار، کہاں کا اخلاق. حضرت مصعب نے کہا کہ دولت لے لیجئے، مجھے نہیں چاہیے، مگر نبوت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے واقعی ان کی دولت اس سے ان کو محروم کر دیا. پھر اس کے بعد حضرت مصعب رضی اللہ عنہ جب گھر سے نکل رہے تھے، سب چیزوں کو چھوڑ کر ماں نے کہا بیٹا رک جاؤ، یہ جو تم کپڑے پہنے ہوئے ہو یہ بھی تو میرے ہی دیے ہوئے ہیں، اس کو پہن کر جانے کا تمہیں اختیار نہیں ہے. بیٹے نے کہا اماں جان اگر یہی آپ کی خوشی ہے تو یہ کپڑے آپ کو سلامت ہوں. ایک تولیہ لپیٹ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے ہی حاضر ہو گئے. یہ زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب کو دیکھ کر 2 مرتبہ آنسو بہائے تھے. جب وہ اس حالت میں آئے، رسول رحمت کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو مصعب کو ایمان کی قیمت دے کر آ رہا ہے. اور اس مصعب نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ جب مدینہ منورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی کو بھیجنے کی بات آئی تو رسول رحمت کی نظر انتخاب اپنے اسی جانثار صحابی پر پڑی. حضرت مصعب نے وہ کارنامہ انجام دیا مدینہ منورہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے پہلے مدینہ منورہ کے گھر گھر میں اسلام پہنچا دیا. اور یہی مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب احد کے میدان میں بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیے جاتے ہیں تو اتفاق کی بات ہے کہ جب وہاں پر تدفین کا مسئلہ تھا تو جو چادر ان کے حصے میں آئی وہ اتنی چھوٹی تھی کہ اگر اسے سر سے ڈھانکتے تو حضرت مصعب کے پاؤں کھلے رہ جاتے، پاؤں کی طرف سے ڈھانکتے تو سر کھلا رہتا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو دوسری مرتبہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ ایک وہ دور تھا جب ناز و نعم، عیش و عشرت کی زندگی مصعب گزارا کرتے تھے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی حالت کیا سے کیا ہو گئی. آپ نے فرمایا کہ سر پر تو کپڑا ڈال دو اور پاؤں کو گھاس اور پتوں کے ذریعے سے چھپا دو. اسی طرح سے ان کی تدفین عمل میں آئی. یہ صحابی رسول کی ایک مثال ہے.